السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ کچھ ٹائم پہلے حج کے موقع پر سعودیہ کے مقام میدان عرفات میں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے تمام لوگوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ میدان عرفات میں ایسی چیزیں ملی ہیں اور وہ یہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے یا پھر جادو میں استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً سر کے بال، تعویذ، انسانی جسم سے ملتی جلتی گڑیا جس کے جسم پر جگہ جگہ سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ سب سے زیادہ تو ہوش اڑا دینے والی چیز تو آنکھ کا ملنا تھا، جس کے ایک انگوٹھی جیسی چیز میں لگایا ہوا تھا۔ دوستو، یہ کوئی جادو نہیں ہے جو کہ صرف ایک نظر کا دھوکہ ہو، بلکہ یہ کالا جادو کہلایا جاتا ہے، جو کہ ایک حقیقت میں کسی انسان پر جادو کیا جاتا ہے تاکہ اس شخص کو تکلیف پہنچائی جا سکے۔ اسی طرح ہمارے اللہ کے رسول پر ایک ملعون شخص جس کا نام لبید بن عاصم تھا، جو کہ یہودی قبیلے سے تھا، اس نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول بہت سی چیزیں بھول جایا کرتے تھے۔ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن وہ کام اب تک نہیں ہوا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ نے سورہ فلق نازل فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایک خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت کی کیا وجہ ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا ہے۔ تو پہلا فرشتہ کہتا ہے یہ جادو آپ پر کس نے کیا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پھر پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ کس طرح کیا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک چرائے اور ان کو باندھ کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ پھر پہلے فرشتے نے پوچھا کہ یہ بال کہاں ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے اس کنویں کی نشاندہی کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنویں کی طرف گئے اور اپنے بال کے گچھے کو نکالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق کی ایک آیت پڑھتے گئے اور اس کے گچھے کی گھرا کو کھولتے گئے۔ دوستو، یہ جادو ایک ایسا عمل ہے جس سے اگر کوئی مسلمان کرے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کا بہت دردناک انجام ہے۔ یہ میدان عرفات میں جس نے بھی کالا جادو کیا، یہ اس شخص کی طرف سے اللہ اور اس کے مقدس مقام کی توہین کرنا تھا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو قبروں سے نکال کر جمع کر کے اور پھر ان سب کا حساب کتاب شروع کرے گا۔ دوستو، یہ کالا جادو کرنے والے کے لیے اسلام میں سزائے موت کی ہی سزا ہے۔ اس کالے جادو جیسے شرک کو سعودی عرب میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کام کو روکنے کے لیے سعودیہ نے ایک محکمہ بھی بنایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کام میں کمی آنے کے بجائے اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھا کر یہ بات کری تھی کہ اے اللہ، تیرے عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور ان کو جہنم کی طرف دھکیلوں گا۔ اور یہ جادو اور عملیات انسانوں سے کروانا شیطان کی اسی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ اسی سال حج پر کچھ عجیب و غریب حرکت کرتا ہوا ایک بندہ اور اس کی بیوی پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پولیس نے جب اس کو پکڑا تو اس کے احرام سے کچھ ڈفرینٹ چیزیں نکلیں، جس میں کچھ مرے ہوئے پرندے، ان کے ڈفرینٹ باڈی پارٹس، کچھ گٹھائیں اور کچھ تحریریں جو کہ عربی زبان میں لکھی ہوئی تھیں۔ جب مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں میاں بیوی کالا جادو ہی کرنے آئے تھے۔
بالکل اسی طرح کچھ ٹائم پہلے سوڈانی میاں بیوی بھی اسی طرح کی عملیات کرتے ہوئے پائے گئے تھے۔ جب مزید تحقیق کری گئی اور پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا تھا تو یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک گھر رینٹ پر لے رکھا تھا جہاں پر یہ سب چیزیں کیا کرتے تھے۔ یہ صرف سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اس طرح کے لوگ شیطان کو خوش کر سکیں اور دین اسلام کو اور اللہ کے رسول کے دین کو بدنام کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے اور شیطان کے ان ہٹکندوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔